ایک اور آخری پہلو جو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم یہ دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں فرقہ واریت، افتراق اور مسلک کے ساتھ لوگوں کا تمسک اور برتری کا احساس، اور پھر یہ مناظرانہ بحثیں اور کشمکش، اس سب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالکل ایک جداگانہ حیثیت میں جو تبلیغی جماعت کے علماء ہیں، خصوصاً مولانا طارق جمیل صاحب کو ہم دیکھتے ہیں، آئے دن لوگ ان پہ اس پہلو سے تنقید بھی کرتے ہیں کہ وہ ایک طبقے کی مسجد میں کیوں چلے گئے، یا دوسرے فرقے سے کیوں تعلق کا اظہار کیا، یا کسی ایسا طبقہ فلم انڈسٹری کے لوگ ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں، یہ بھی تنقید ہوتی ہے کہ جی آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو امپیکٹ، یہ جو رول اس وقت سوسائٹی میں ایک برج کرنے کی حیثیت سے تبلیغی علماء نے اپنایا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور خصوصاً جو بڑے لوگ ہیں، انڈسٹریز میں تھے اور مختلف کاموں سے رجوع کر کے اس کی طرف آئے، اس کا امپیکٹ ایک عام آدمی مسلمان بڑا انسپریشن حاصل کرتا ہے اس سے۔ نہیں، میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ میرے نزدیک ہمارے ہاں بعض تنقیدیں بالکل بیہودہ تنقیدیں ہوتی ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے حسنات سے کون صرف نظر کر سکتا ہے؟ وہ بھی بڑے اخلاص کے ساتھ جو کہ انہوں نے دین سمجھا ہے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ میں پھر عرض کر دوں کہ علمی معاملات میں ہو سکتا ہے مجھے 10 باتوں سے ان کی اختلاف ہو، ان کو میری 10 باتوں سے اختلاف ہو، لیکن نگاہ اس پر رکھنی چاہیے کہ آدمی کا جذبہ کیا ہے، وہ کس مقصد کو پیش نظر رکھ کے زندگی بسر کر رہا ہے، بحیثیت مجموعی اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے۔ تو اس میں بالکل وہ ایک مثالی شخص ہیں۔ ان کے کسی اقدام سے مجھے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کسی اقدام سے اختلاف ہمیشہ شائستگی کے ساتھ کرنا چاہیے، اس کو تان و تشنیع کا موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ وہ ایک خاص زاویہ نظر رکھتے ہیں ملنے ملانے کا بھی اور لوگوں سے بات کرنے کا بھی۔ ہو سکتا ہے کہ میرا وہ زاویہ نظر نہ ہو، لیکن ان کی جگہ پر رہ کر دیکھنا چاہیے کہ جو مشن ان کے پیش نظر ہے کیا اس کے تقاضے وہ دیانتداری سے پورے کر رہے ہیں۔ کوئی شبہ ہی نہیں ہے اس میں، بہت ہی خیر خواہ، بہت ہی مخلص، بہت ہی محبت کرنے والے، امت کا درد رکھنے والے، مسلمانوں کا درد رکھنے والے لوگوں میں بڑے ممتاز شخص ہیں وہ، اور ہم کو ان کی عزت کرنی چاہیے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے اہل علم کی اس طرح عزت نہیں کرتے جس طرح ہمارے دل میں ان کی عزت ہونی چاہیے۔ ہم ہمیشہ اپنے زاویہ نظر کے لحاظ سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم نے اکابر بھی تقسیم کر رکھے ہیں، ائمہ بھی تقسیم کر رکھے ہیں، علماء بھی تقسیم کر رکھے ہیں۔ نہیں، یہ ساری امت محمد الرسول اللہ کی امت ہے۔ جو اپنے آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ۔ تو ہم سب اخوت کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، اور اس میں اگر کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کر دیا ہے یا لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، لوگوں کی خدمت آپ کئی پہلوؤں سے کرتے ہیں، ان کے نقطہ نظر کی اصلاح، ان کی دینی تعلیم، ان کی تربیت، یہ بھی ایک بہت بڑا خدمت کا کام ہے۔ تو اس خدمت کو کرنے والے ہر آدمی کی عزت کرنی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اختلاف نہ کریں، اختلاف کریں، علم سے بھی کریں، عمل سے بھی کریں، لیکن شائستگی اور تہذیب کے ساتھ کریں، بات سمجھنے کے انداز میں کریں۔ دوسرے پر نقد کرنا ہے تو پہلے اس کی بات سمجھیں، اس کا زاویہ نظر سمجھیں، پھر یہ دیکھیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ لوگوں کے محرکات طے کرنا، ان کی نیت پر حملہ کرنا، مجھے نہیں معلوم کہ اس کا جواب لوگ قیامت میں کیا دیں گے، جہاں انسان کے پاس کچھ بھی کہنے کے لیے نہیں ہوگا۔ کیا انہوں نے کبھی یہ پڑھا نہیں ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ لوگوں اس طرح گمان کرنے سے بچا کرو۔ جو آدمی اپنی بات کہہ رہا ہے اس میں کوئی غلطی ہے، یعنی اس کے قول میں، اس کے فعل میں آپ کوئی چیز ایسی دیکھتے ہیں، اس کو بھی پہلے متعین کیجئے، اس کی تحقیق کیجئے، اس کے بارے میں جانیے۔ اگر آپ کے پاس تحقیق کرنے کا وقت نہیں ہے تو ازراہ کرم اپنے آپ کو پابند کیجئے کہ آپ خاموش رہیں گے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ خیر کی بات منہ سے نکالنی ہے تو نکالو، ورنہ زبان پہ تالا لگاؤ، بند رکھو اس کو۔ تو آپ کو اگر کوئی خیر کی بات کرنی ہے تو کیجئے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کبھی اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کسی صاحب علم کی، وہ کھٹک پیدا کرتی ہے یا ٹھیک نہیں لگتی، بہت سی چیزیں اب تو آپ تک پہنچتی رہتی ہیں کسی نہ کسی ذریعے سے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ میں کبھی تنقید نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ پھر آدمی کے پاس اتنا وقت ہونا چاہیے کہ وہ اس نقطۂ نظر کا پورا مطالعہ کرے۔ آدمی زندہ ہے تو اس سے تبادلہ خیالات کرے، اچھی طرح سمجھے کہ وہ بات کیا کہہ رہا ہے، پھر نقد کرے۔ تو یہ اتنا بڑا کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر روز صرف یہی کام کرتے رہیں، تو بھائی اس کی ضرورت کیا ہے؟
میرے نزدیک جو دین صحیح ہے مجھے وہ بیان کرنا چاہیے استدلال کے ساتھ. باقی اہل علم اپنے طریقے سے بیان کر رہے ہیں, اگر ان کی بات میں کوئی غلطی ہوگی تو لوگ خود تقابل کر کے اس کو محسوس کر لیں گے کہ اس میں کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے. آپ پیغمبر نہیں ہیں کہ آپ نے اپنے اوپر ایمان کی دعوت دینی ہے, اپنے آپ کو اپنی جگہ پر رکھیے. اور اگر یہ رکھنا سیکھ لیں ہم تو پھر لوگوں کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کا باعث نہیں بنیں گے, نفرت کے سوداگر بن کر نہیں جئیں گے, ہم محبت کا مشروب بانٹیں گے.